ارے آپ تو آج کافی جلدی آ گئے. کیوں جانا؟ نہیں آنا چاہیے تھا. اس نے جھک کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. نہیں وہ شاویز دراصل. وہ ادھورے لفظوں میں کوئی بولی. جی جی کہیے. شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. آپ کی پسند کا سارا کھانا تیار ہے لیکن آپ کے آنے سے پہلے میں تیار نہ ہو سکی. اس نے معصومیت سے جواب دیا. اوفو، مطلب میں نے تمہارا سرپرائز خراب کر دیا؟ ہم جواباً اس نے اسوات میں سر ہلا دیا. لیکن منیشا، میں تو تمہیں سرپرائز دینے کی نیت سے آیا تھا. شاویز نے مسکراتے ہوئے ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا. کیسا سرپرائز؟ مطلب آپ کو یاد تھا؟ منیشا نے خوش ہوتے ہوئے تجسس سے سوال کیا. جی میری جان، آج ہماری شادی کو 3 ماہ پورے ہوئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانا بہت پسند ہے. آپ بیسٹ 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 ہسبینڈ ہیں. منیشا نے اس کا جواب سنتے ہی خوشی سے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا. اچھا تم دیکھو گی نہیں کہ میں کیا لایا ہوں؟ ضرور دیکھوں گی. منیشا نے لفافہ کھولتے ہوئے کہا. اس لفافے میں بہت خوبصورت چادر تھی. اس پر خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. یہ تو بہت خوبصورت تحفہ ہے. آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں. شاہویز نے جواباً اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. تمہیں پتا ہے کہ یہ چادر تمہیں دینے کے لیے میں نے کیوں چوز کی ہے؟ کیونکہ تم اس کو اوڑے ہوئے مجھے حور لگو گی. اپنا سطر غیر مردوں سے چھپائے رکھنا. مجھے تمہاری سب سے اچھی ادا لگتی ہے. عورت کے لیے سب سے خاص زیور اس کی حیا ہوتی ہے جس کو تم نے بخوبی سنبھالا ہوا ہے. میرے لیے تمہارا میرا ہمسفر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں. شاہویز بڑے پیار سے اس سے اپنے جذبات بیان کر رہا تھا. وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی. آپ بے فکر رہیں. چاہے یہ شادی ارینج میرج ہوئی ہو لیکن میں آپ کو اتنی محبت دینا چاہوں گی کہ آپ جنت میں بھی میرے ساتھ رہنے کی خواہش مند ہوں گے. صرف میرے ساتھ؟ منیشا کے آخری جملے پر اس نے مسکراتے ہوئے آمین کہا. محترمہ، باقی باتیں بھی ادھر ہی کریں گی. اب مجھے بھوک لگ رہی ہے. چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں جلدی سے کھانا لگاتی ہوں. وہ یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور شاہویز اس کے کچن میں پہنچنے تک اسے یوں ہی مسکراتے دیکھتا رہا. شاہویز، برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں؟ منیشا نے اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا. تم کچھ بھی پوچھ سکتی ہو. تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا حق ہے. شاہویز نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا. پکی بات ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھا. منیشا نے اٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا تھا. ان دونوں کا چہرہ بالکل آمنے سامنے تھا. وہ نیچے لیٹے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس سے مخاطب تھے. بالکل پکی بات ہے. لیکن ہاں، تم یوں میری باہوں میں لیٹے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرو گی تو میں جواب دینے سے قاصر رہوں گا. اتنی خوبصورت بیوی ہو اور میرا دھیان کہیں اور ہو، ایسا ممکن نہیں. شاہویز نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا. جواباً وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی. کیوں؟ آپ نے مجھ سے پہلے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی یا کبھی محبت نہیں کی؟ میری جان، ان فالتو چیزوں کے لیے میرے پاس شروع سے ہی ٹائم نہیں تھا. جہاں تک بات اور خوبصورت لڑکیوں کی ہے، ہوتی ہوں گی لیکن مجھے کیا، میرے لیے میری بیگم بہت خوبصورت ہے اور میری نظریں کسی اور سے نہ ہی ملیں تو بہتر ہے. اس کے جواب میں شاہویز نے وضاحت پیش کی. اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی. اس کا خلوص نظر آ رہا تھا. اس کی بے پناہ محبت منیشا کو اس کی غلامی پر مجبور کر رہا تھا. وہ غلامی جو ایک شادی شدہ عورت خوشی سے کرنے کو تیار رہے گی. آپ کو پتا ہے، ماما کے جانے کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور میں دادی جان کے پاس رہتی تھی. دادی ہمیشہ کہتی تھی کوئی ضرور آئے گا تمہاری زندگی سنوارنے، تمہارے ناز نخرے اٹھانے. اور دیکھیں، وہ سچی کہتی تھی. میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں. آپ کے نکاح میں آنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہے. مجھے آپ سے بے حد محبت ہے. منیشا نے اپنے جذبات بیان کیے تو اس کی محبت کی گواہی اس کی آنکھیں دے رہی تھیں. مجھے بھی آپ سے بے انتہا محبت ہے. اب رونا نہیں پلیز. آپ کے گال بالکل لال ہو جائیں گے اور پھر میں خود کو مزید روک نہیں پاؤں گا. شاہویز اس کا منہ ٹھیک کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا تھا اور آج بھی جیت اسی کی ہوئی تھی. وہ اس کی بات سنتے ہی آنسو صاف کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسنے لگی. شاہویز کی والدہ اور منیشا کی دادی کے اچھے تعلقات تھے
بھلے ہی ان دونوں کی شادی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن دونوں ہی اس رشتے کے لیے دل سے خوش تھے۔ شاویز کا کاروبار بیرون ملک میں تھا، اس لیے وہ شادی کے بعد منیشا کو لے کر یورپ میں ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کم عرصے میں ان دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آج رات کے کھانے پر کچھ دوست گھر آنا چاہ رہے تھے۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ منیشا شاویز سے کال پر مخاطب تھی۔ ٹھیک ہے بیگم، رات کو ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاویز نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سب کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ تمہارا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، منیشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ شاویز بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ اب میں انہیں کیا ہی بتاتا، میری بیگم کے ہاتھ جس قدر خوبصورت ہیں، اسی قدر اس کے ہاتھوں میں ذائقہ بھی ہے۔ وہ پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ شاویز اس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف میں پل باندھ رہا تھا۔ سر، آپ کی یہی باتیں میری ساری تھکن اور الجھنیں ختم کر دیتی ہیں، منیشا نے ہاتھ دھو کر سکھاتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا حق ہے جانا، شاویز نے جھک کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اس کا یوں سے بات بات پر حق جتاتے رہنا، ماتھا چوم کر محبت کا اقرار کرنا دلی سکون دیتا تھا۔ شاویز اس کی زندگی کا انمول تحفہ تھا۔ شاویز، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کسی دن پھر چکر لگایا جائے، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہو جائے گا۔ کیا ہی بات ہے۔ ضرور، شاویز نے مختصر جواب دیا۔ وہ اپنے آفس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یار، بھابھی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے، خود کتنی حسین ہوں گی۔ سلیم، شاویز نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے مخاطب کیا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، چل کر، سلیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شاویز جواباً خاموش رہا۔ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آج بہت چپ چپ نظر آ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سر درد ہے، تم میرے پاس بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے شاویز نے پاس کھڑی منیشا کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جی بیٹھ گئی، اب کیا سننا چاہیں گے؟ منیشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی، جو تمہارا دل چاہے، شاویز نے اس کے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ آج آپ کا دن کیسا رہا؟ اچھا رہا، اور تمہارا؟ جواباً منیشا دن بھر کی باتیں بتانے لگی، اور وہ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ جی جی کر کے جواب دے رہا تھا۔ میں ایک خواہش کر سکتی ہوں؟ ہم آپ کے تابعدار ہیں، آپ حکم کیجیے، شاویز نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں دن بھر بور ہو جاتی ہوں، کوئی کام کرنا شروع کر دوں؟ منیشا نے عاجزی سے سوال کیا۔ کیسا کام؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے، یا ایسا کچھ جو میں پورا نہ کر سکوں؟ شاویز نے تجسس سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب سے انمول تحفہ تو آپ خود ہیں، لیکن بس میں گھر پر بور ہو جاتی ہوں، اس لیے کہہ رہی تھی، منیشا نے نرمی سے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ سوچتے ہیں، شاویز نے مختصر جواب دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منیشا نے گاڑی سے باہر نظر ڈالتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، مجھے یقین ہے تمہیں ضرور پسند آئے گا، شاویز نے ایک چھوٹی سی کمرہ نما جگہ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ یہ مارکیٹ کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ منیشا حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہارا چھوٹا سا آرٹ سٹور، جہاں تم جیسا چاہو جو چاہو اپنا کام کر کے اپنا ہنر لوگوں تک پہنچا سکتی ہو۔ اس سب کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں، منیشا نے جواباً خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ سلیم، اچانک سلیم پر نظر پڑی۔ شاویز جو کہ اسے خوش دیکھ کر دلی سکون حاصل کر رہا تھا، سلیم کو دیکھتے پوچھنے لگا، تم یہاں؟ بھابھی کے ورکرز لے کر آیا تھا، تمہیں میں نے بتایا تھا نا، سلیم نے جواب دیا۔ منیشا خاموشی سے شاویز کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تم مجھے پہلے کال کر کے انفارمیشن دے سکتے تھے یار، مجھے لگا کہ تم یہیں ہوگے تو بس ادھر چلا آیا۔ شاویز کو سلیم کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، بھابھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، سلیم یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ منیشا کے فون پر مسلسل کسی کی کال آ رہی تھی۔ رات کے اس وقت کس کی کال ہے؟ شاویز نے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سردی کی لمبی اور ٹھنڈی راتیں تھیں۔ منیشا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔
صبح آفس جانے سے پہلے اسے پوچھنا مناسب نہیں لگا، اس لیے اس نے منیشا سے رات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ دن میں اس نے سوچا منیشا سے تھوڑا حال احوال پوچھا جائے۔ جب اس نے نمبر ڈائل کیا تو مصروف آ رہا تھا۔ کافی دیر تک ٹرائی کرتا رہا لیکن نمبر مصروف آ رہا تھا، اور اس کے بعد تم نے کال بیک بھی نہیں کی۔ شاویز نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی وہ دادی کی کال آئی تھی، اور آپ کو پتا ہے پھر ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، بس اس کے بعد کلائنٹس کی کال آتی رہی، مجھے یاد نہیں رہا کال بیک کرنا، سو سوری۔ منیشا نے اپنی وضاحت پیش کی۔ ادھر آؤ، شاویز نے اشارے سے اپنی طرف آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی اور بال باندھنے لگی۔ مت باندھو، میں تمہیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، شاویز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اگر مجھ سے کبھی کمی بیشی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، لیکن تمہارا دل بھر جائے تو… یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے وقت پر کال بیک کر دینی چاہیے تھی، لیکن یہ سب آپ مت بولیں پلیز۔ منیشا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عاجزی سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، آپ میرے لیے سب سے پہلے ہیں۔ چلے مجھے منائیں، منیشا نے ناراضگی سے کہا۔ میں مناؤں؟ ہاں تو آپ نے ایسی بات کرنے کی ہمت کیسے کی؟ ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ منیشا نے جواباً پھر خفگی ظاہر کی۔ اچھا محترمہ، کان پکڑ کر سوری، جی معاف کیا، پلیز آئندہ ایسا مت سوچیے گا، میں خود بھی خیال رکھوں گی کہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ منیشا نے بڑے پیار سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ رات کے اسی پہر پھر منیشا کے فون پر کال آنے لگی۔ شاویز لیپ ٹاپ میں آفس کا کام کر رہا تھا، جبکہ منیشا اس کا بایاں بازو پکڑے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شاویز کو عجیب تجسس ہونے لگا۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد اسی نمبر سے کچھ ٹیکسز آنے لگے۔ وہ پڑھتے ہی شاویز کا دماغ گھومنے لگا۔ منیشا تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ تمہارا شوہر سویا نہیں ابھی تک؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جان جواب تو دو۔ کچھ اس قسم کے پیغامات تھے۔ شاویز نے غصے سے فون آف کر کے رکھ دیا۔ شاویز، آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بھوک نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ منیشا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک شاویز کو کیا ہو گیا ہے۔ شام آفس سے آنے کے بعد منیشا نے کھانا لگایا ہوا تھا۔ شاویز آفس سے آ کر فوراً روم میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کر کے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ منیشا کو یہ سب چبھ رہا تھا۔ اس کا اچانک سے ایسا رویہ اختیار کرنا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کھانا لگا دیا ہے، چلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو، شاویز نے بنا لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے جواب دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آج اسٹور پر بھی نہیں گئی، آپ نے دن میں بھی آج کال نہیں کی، سب ٹھیک ہے؟ کیوں ایسا رویہ اختیار کیا ہے آپ نے؟ تم نے اپنا فون چیک نہیں کیا؟ شاویز نے سختی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں سارا دن آپ کا ویٹ کرتی رہی، آپ صبح سے مجھ سے ایسے روڈ کیوں بات کر رہے ہیں؟ منیشا نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں، جا کر تم کھانا کھا لو۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، منیشا جواباً یہ کہہ کر فون کی طرف بڑھی۔ کیا چیک کرنا ہے؟ تم خود دیکھ لو، شاویز نے جواباً لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ منیشا کچھ دیر بعد حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک نظر موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک نظر اس کی طرف۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا شاویز، مجھ پر یقین کیجیے۔ آپ ان سب پر یقین کر رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ منیشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رو رہی تھی۔ شاویز اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا گیا اور روم لاک کر دیا۔ شاویز میرا یقین کیجیے پلیز، دروازہ کھولیں، مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیں، میں سچ بول رہی ہوں، میں بے قصور ہوں، یہ سب سچ نہیں ہے، یہ کون ہے میں خود بھی نہیں جانتی۔ منیشا دروازے سے باہر کھڑے رو رہی تھی، اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز شاویز کو سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑی روتی رہی، پھر مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر خود سے یوں ہی باتیں کرتی رہی۔ سکون نہ ملنے کی وجہ سے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ گئی، کچھ نوافل ادا کیے اور روتے ہوئے اللہ کے آگے اپنی فریاد کرنے لگی۔ اے اللہ، میری پاک دامنی سے آپ واقف ہیں، آپ حقیقت کو سامنے لائیے نا، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز میری مدد کیجیے، میں اس شک کی بنا پر اپنا اتنا خوبصورت رشتہ کھونا نہیں چاہتی، پلیز میری مدد کیجیے۔ منیشا یہ کہتے ہوئے جائے نماز پر لیٹ گئی
روتی رہی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ منیشا! یہ آواز سنتے وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ شاویز اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ منیشا، نیچے سے اٹھو، یہ رو رو کر تم نے اپنی کیا حالت کر دی ہے؟ شاویز نے اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور شاویز فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پر یقین کیجیے پلیز، منیشا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم رونا تو بند کرو پلیز۔ شاویز نے اس سے ہاتھ چھڑوا کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ آپ کو مجھ پہ یقین ہے نا؟ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کر رہے، یہ سب پھر کیا ہے؟ منیشا نے خفگی ظاہر کی۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے اس وقت تمہارا ساتھ دینا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے کہ آخر اس حرکت کے پیچھے کس کم بخت کا ہاتھ ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ شاویز اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد موبائل پر پھر سے اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ شاویز گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ وہی کل والا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ لو تم کال اٹینڈ کرو، شاویز نے آگے بڑھ کر موبائل منیشا کے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ میں؟ لیکن کیوں؟ تم کال اٹینڈ کرو، بات کرنے کی کوشش کرو، شاید اس طرح کچھ معلوم ہو جائے، شاویز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جواباً منیشا نے اس بات میں سر ہلایا اور کال اٹینڈ کر دی۔ ہیلو، کون؟ منیشا نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے نہیں جانتی آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی جواباً بہت فلرٹی انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیکھیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، خدا کے لیے مجھے پریشان مت کیجیے، ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گی، منیشا نے جواب دیا۔ شاویز بہت غور سے سن رہا تھا، وہ آواز پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے آپ تو ناراضی ہو گئی، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ منیشا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاویز نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تم نے سب دوستوں کو آج ادھر کیوں بلایا ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں یار، بس سنڈے تھا، سوچا کہیں باہر لنچ کیا جائے، شاویز نے اپنے دوست فہد کو جواب دیا۔ تو گھر پر انوائٹ کر دیتے، ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتے، سلیم اور سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً شاویز سلیم کو گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ ساتھ کدھر رہ گیا؟ شاویز نے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ شاید ٹریفک میں پھنس گیا ہو، فہد نے کندھے جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ شاویز نے اپنے موبائل سے اسی اجنبی کا نمبر ڈائل کیا اور سلیم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ شاویز کئی دیر تک یوں ہی کرتا رہا، لیکن اس کا سلیم پر شک غلط ثابت ہوا۔ بالآخر کھانا لگایا گیا، اب سب سعد کا انتظار کر رہے تھے۔ لو جی، سعد میاں تشریف لے آئے، سلیم نے سعد کو ٹیبل کے پاس آتے دیکھ کر ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوری یار، ٹریفک بہت تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا، سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے معذرت کی۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی شاویز کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ اسے شک تھا ان سب کے پیچھے ہو سکتا ہے سلیم کا ہاتھ ہو، لیکن وہ شک بھی غلط ثابت ہوا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ سعد نے شاویز کو گہری سوچ میں گم دیکھا۔ شاویز نے بنا کچھ جواب دیے نفی میں سر ہلا دیا۔ منیشا، منیشا، شاویز نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ سر، میم کچھ کام کے لیے باہر گئی ہیں، ملازمہ نے نرمی سے جواب دیا۔ شاویز بنا کچھ کہے روم میں چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ گہری سوچ میں گم کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے منیشا کا خیال آیا۔ کال کرنے کی کوشش کی تو سیل فون کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ بہت دیر گزر جانے کے بعد وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم نے تو میری جان ہی نکالی تھی، کدھر رہ گئی تھی تم؟ اور تمہارا موبائل بھی گھر پہ پڑا تھا۔ میں کچھ سامان لینے مارکیٹ تک گئی تھی، سوری، موبائل لے جانا ہی بھول گئی، منیشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی فکر مندی سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا۔ یہ لیجیے، منیشا نے شاویز کی طرف اسٹور کی چابیاں بڑھائیں۔ یہ کس لیے؟ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کوئی بھی چیز ہمارے درمیان پیدا ہو اور ہمارا رشتہ خراب کرے۔ جہاں تک بات میرے ہنر کی ہے، وہ میں گھر بیٹھے بھی لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، منیشا نے سنجیدگی سے جواب دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، سب خیریت ہے؟ منیشا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔
آخر کار پولیس آفیسر کے ہاتھ ثبوت لگے ہیں، میں وہی دیکھنے جا رہا ہوں۔ شاویز نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا اور گاڑی بڑی سپیڈ سے چلاتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ جس نمبر کو ہم نے ٹریس کیا ہے وہ 2 دنوں بعد آج پھر اوپن کیا گیا ہے، تو ہم اسی لوکیشن کو فالو کر کے اس مجرم تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس آفیسر نے شاویز کو گاڑی چلاتے ہوئے خبر دی۔ پولیس آفیسر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گھر کے آگے گاڑی روک دی گئی۔ آفیسر کے اشارے سے ان کے آدمی ہوشیار ہو گئے تاکہ وہ مجرم بھاگنے کی کوشش نہ کر پائے۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ شاویز، تم یہاں؟ تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ اور یہ پولیس آفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ سامنے کھڑا ساتھ شاویز سے مخاطب تھا، لیکن شاویز حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے ساتھ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ان کی بیوی کا نمبر تلاش کیا۔ باقی باتیں پولیس اسٹیشن میں کریں گے۔ پولیس آفیسر نے اس کی طرف بندوق لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ساتھ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ دیکھیں، یہ تو آپ کے چہرے کے رنگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پولیس آفیسر نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس آفیسر کی ٹیم پہلے ہی ہوشیار ہو چکی تھی۔ بالآخر ساتھ کو زبردستی پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ وہ سارے ٹیکسز اسی موبائل سے کیے گئے تھے۔ سارے ثبوت سامنے تھے۔ پولیس آفیسر کی دھلائی سے سعد نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ قانون کی طرف سے اسے سخت سزا سنائی گئی۔ میں نے ابھی ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ اچھا جی، منیشا نے سوالیہ نظروں سے شاویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے گود میں اٹھائیں۔ لیجیے محترمہ، میں انہی کی بات کر رہا تھا۔ شاویز نے تقریباً 2 سال کے قریب ایک ننھی سی گڑیا کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ منیشا کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ وہ ساتھی تھے جنہیں اللہ نے جنت تک کا ساتھی چنا تھا، وہ عہد وفا جو وہ دونوں نبھانے کے لیے مرتے دم تک تیار تھے۔